ہر عاقل بالغ مسلمان پر 5 نمازی ان کے اوقات میں فرض کر دی گئی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ان کے اوقات میں فرض کر دی گئی۔ ہر عبادت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، جس طرح ماہ رمضان کے روزے صرف رمضان مبارک میں ہی فرض کر دیے گئے، جس طرح ایک صاحب استطاعت پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج فرض کر دیا گیا، اس طرح زکوٰۃ ایک مال معین پر 1 سال کے بعد ہی فرض کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کا بھی وقت مقرر کر دیا۔ نماز ایک قرض کی طرح ہے، اگر کوئی شخص ادھار پیسے کسی سے لیتا ہے، جب تک وہ ادھار پیسے واپس نہیں کر دیتا اس کا چھٹکارا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس شخص سے نمازیں چھوٹ گئی، پہلے تو اس پر اس کی توبہ لازم ہے، پھر اس کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ نماز ہی رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی طرف رب دیکھ کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، پہلا وہ شخص کہ جو رات کو اٹھے، بستر کو چھوڑے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو ذرا بتلاؤ کہ اس بندے کو کھڑا ہونے پر کس نے اکسایا، کس نے مجبور کیا۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہم سے بہتر تو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں ذرا بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار عز و جل، اس شخص کو جنت کی امید نے اور جہنم کے خوف نے تیری عبادت کرنے پر اکسایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں اس شخص کو جہنم سے رہائی عطا کرتا ہوں اور جنت کی امید دلاتا ہوں، جنت اس پر واجب کر دیتا ہوں۔ دوسرا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور شہید کر دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں نکلے، راستے میں رات ہو جائے، سارے لوگ سو جائے اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، تو ان 3 شخصوں کی طرف دیکھ کر رب مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو عمل افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی میقاتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو سب سے افضل عمل یہ نماز ہے۔ تو آخر نماز کو اتنی اہمیت حاصل کیوں ہے؟ دیگر بھی عبادتیں ہم پر فرض ہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، رمضان کے روزے بھی فرض ہے، تو پھر نماز کو ان عبادات پر افضلیت حاصل کیوں ہے؟ حالانکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ان مشقت سے گزرتا ہے، لیکن ان مشقت کے باوجود بھی نماز روزے سے افضل ہے۔ جب بندہ حج کرنے جاتا ہے، کافی اخراجات بھی ہوتے ہیں اور گھر بار کو چھوڑ کر ایک پردیس میں وہ دن گزارنے پڑتے ہیں، ان مشقت کے باوجود بھی نماز کو ہی حج پر افضلیت حاصل ہے۔ اس طرح جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سال بھر میں جو انسان خون پسینے سے کماتا ہے، ایک مال معین پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو مشقت اس میں بھی ہے۔ ان فرائض کی ادائیگی میں سب سے افضل فرض یہ نماز ہے۔ آخر کیوں؟ کہ دیگر عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فرض فرمائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جب رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب زکوٰۃ کو فرض فرمایا تو اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، یعنی کہ دیگر عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر فرض فرمائی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروا کر سدرۃ المنتہا سے اوپر، عرش معلیٰ سے اوپر
لا مقام میں لے جا کر اپنا دیدار کروا کر نمازوں کا تحفہ عطا فرما۔